اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو۔ تفسیر: یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ خاندان بنو ابیرق کے ایک شخص بشر نے، جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاعہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اس یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے تھے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تھا، اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرق کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دے دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ پہلا اصول یہ کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہیں، فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ آیت کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے اور اس کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے، بنو ابیرق جو بشر کی وکالت کر رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وکالت جائز نہیں ہے، دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 106 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر: واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 107 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ترجمہ: اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر: جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بیجا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں۔
آیت نمبر 108 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ترجمہ: یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے. تفسیر: یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو. ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. آیت نمبر 109 ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ترجمہ: ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تفسیر: ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا، چور، اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ حضور کو بھی بچلانے کی حد تک تم پہنچ گئے. وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے؟ یہاں تم چھڑا بھی لو. حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے. فرض کیجیے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی، تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا. تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں جو بھی کیسز ہیں، جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا، جہاں اللہ ضرور محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا. ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم ہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے، اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا، ان کا وکیل بن سکے گا. آیت نمبر 110 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ترجمہ: اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. تفسیر: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم. سیدھی روش ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مان لو، جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے.